آپ سن رہے ہیں FM 98.2. السلام علیکم سامعین، UMT ریڈیو نشر کے پروگرام ہمارے مہمان کی خصوصی قسط کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین، آج ہمارے ساتھ ہیں UMT کے ایک بہت ہی اہم شعبے اور آفس آف کیریئر سروسز OCS سے آئی دو مہمان خواتین۔ ان میں سے ایک ہیں زرین خان جو سینئر آفیسر ہیں OCS میں، اور دوسری ہیں سائرہ اقبال، یہ کیریئر کونسلر ہیں OCS میں۔ اور جیسا کہ اس شعبے کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ تعلیم کے حصول کے بعد طلباء و طالبات کے جو کیریئر اور ملازمت کے مواقع ہیں ان سے متعلق یہ شعبہ کام کرتا ہے، لیکن یہ کام حقیقت میں ہے کیا اور اس کی کیا تفصیلات ہیں، ان سب سے متعلق ہم ان اپنے مہمانوں سے ہی جانیں گے اور پوچھیں گے۔ سائرہ اور زرین، آپ دونوں کا خیر مقدم UMT ریڈیو کے اسٹوڈیوز میں۔ سب سے پہلے تو آپ زرین ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کا شعبہ حقیقت میں ہے کیا اور یہ کرتا کیا ہے؟ جی، السلام علیکم میرے آڈینس۔ میں سب سے پہلے بتانا چاہوں گی دس از ایکچولی آل اباؤٹ اسٹوڈنٹس، امپلائرز اینڈ فیکلٹی، مینجمنٹ، ایوری تھنگ۔ اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے پاس جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ UMT کے جو بھی پڑھ رہے ہیں ان کے لیے انٹرنشپ اپارچونیٹیز ہیں، اس میں جو ایلومنائی ہیں ان کے لیے جاب اپارچونیٹیز ہیں، اور سنس اٹس اوپن فار آل، یہ صرف یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے، UMT کے لیے نہیں ہے، اٹس اوپن فار آل کینڈیڈیٹس ان لا۔ دوسرا یہ کہ اس میں جاب اور اپارچونیٹیز کے علاوہ کارپوریٹ لیسون کے کافی وہ اپارچونیٹیز ہیں۔ یہاں پہ ڈفرینٹ امپلائرز آتے ہیں، ان کے ہیڈز HR کے ہیڈز آتے ہیں، HR کے مینیجرز آتے ہیں، ان کے سینئر مینیجرز آتے ہیں، ان کے ساتھ ایک اچھا نیٹ ورک بلڈ کرنے کے لیے دس از اے ریئلی گڈ پلیٹ فارم۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہاں پہ اپنے جو ہرائزنز ہیں ان کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، یہاں پہ بہت ڈفرینٹ طرح کے امپلائرز سے بات کرتے ہیں، یہاں پہ کاؤنسلرز اویلیبل ہوتے ہیں، یہاں پہ ہماری اپنی ٹیم اویلیبل ہوتی ہے، تو ان سب سے انٹریکشن ہوتا ہے، ڈفرینٹ اپارچونیٹیز نکلتی ہیں، ڈفرینٹ ایکسپوجر ملتا ہے ایک پلیٹ فارم کے تھرو۔ تو بیسکلی اٹس آل اباؤٹ گیٹنگ اے پلیٹ فارم جہاں پہ آپ کو آل ان ون ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ یہاں پر اوبویسلی جب پارٹیسپینٹس آتے ہیں پوری تیاری کر کے، اپنی CV لے کر آتے ہیں، سارا کچھ ایک سوچ کے ساتھ آتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے ساتھ امپلائیز کھڑے ہوں گے سامنے جو ان کا اس ٹائم پہ آن اسپاٹ انٹرویو لیتے ہیں، ان کی CV کلیکٹ کرتے ہیں، ان کو وہاں پر جج کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان کا پیرنٹس وغیرہ سارا کچھ۔ تو دس بیسکلی گیوز یو اے ویری ایک بہت اچھا آپ کو نا ایک پلیٹ فارم بھی مل جاتا ہے اور ایک اچھا ایکسپوجر بھی مل جاتا ہے کہ آپ کے سامنے انڈسٹریل کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت۔ اس کے علاوہ جاب اور انٹرنشپ اپارچونیٹیز کے علاوہ ہمارے پاس اس دفعہ یونیورسٹیز بھی ہیں یہاں پر جو اپنا اسٹال یہاں لگا رہی ہیں، فارن یونیورسٹیز آئی وڈ سے۔ ان کے جو کاؤنسلرز ہیں، کنسلٹنسی کے بھی کچھ کمپنیز ہیں، تو وہ سب بیسکلی اسٹڈی ابراڈ کے لیے جو آپ کے پاس اپارچونیٹی لے کر آتے ہیں، تو وہ بھی ایک بہت اچھا پلیٹ فارم میں ہمارے اس دفعہ کی شرکت ہے۔ بنیادی فرق کیا ہوتا ہے جاب فیئر میں اور کریئر فیئر میں؟ ہمارے نزدیک تو کوئی ایک جیسی چیزیں ہیں، یا آپ کوئی فرق واضح کرنا چاہیں اس کا؟ ہاں جی بالکل۔ جاب فیئر از بیسکلی لمیٹڈ فار جابس اور یو کین سے ویکینسیز یا پرماننٹ پوزیشنز۔ کریئر فیئر اس میں جو ہے وہ جابس بھی ہوتی ہیں، انٹرنشپس بھی ہوتی ہیں، اور آپ کے لیے کنسلٹنسی اور کاؤنسلنگ پروگرامس بھی ہوتے ہیں۔ اب کریئر فیئر کا مطلب ہے کہ اٹس ریلیٹڈ ٹو کریئر، اور جاب فیئر کا مطلب ہے کہ وہ صرف جاب، یعنی کہ آپ نے سب کچھ کر لیا اور آپ نے صرف جاب کرنی ہے۔ لیکن کریئر فیئر جو ہے اس کے اندر الیبوریشن ہی یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کے پاس فارن یونیورسٹیز آ رہی ہیں، ڈفرینٹ UK کی، USA کی، سویڈن کی یونیورسٹیز آ رہی ہیں، وہاں بیٹھ کے وہ آپ کو بتائیں گی کہ بیسکلی آپ کیسے اپنا جو ہے وہ رجسٹریشن پروسیس کر سکتے ہیں، یا کیسے آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں ان کی یونیورسٹیز میں جو فارن یونیورسٹیز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو کنسلٹنسی یا کاؤنسلنگ فرمز آ رہی ہیں ان کے پاس بھی کچھ یونیورسٹیز ہوتی ہیں باہر کی۔ تو بیسکلی اٹس دا مین ڈفرینس از کہ ہمارے پاس فارن یونیورسٹیز آ رہی ہیں اس دفعہ جو جاب فیئر میں نہیں پائی جاتی۔ بہت شکریہ زرین آپ کا، لیکن اس وقت یہاں پہ ہمارے پاس وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا۔ جیسے ہی اس بریک سے واپس آئیں گے ہم آپ سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی شور۔ آپ سن رہے ہیں FM 98.2.
शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। आप सुन रहे हैं FM 98.2. सामीन यूएमटी रेडियो नशर FM 98.2 के प्रोग्राम हमारे मेहमान में एक बार फिर खुश आमदीद। वक्फे से पहले हमारी बात हो रही थी ऑफिस ऑफ करियर सर्विसेज की मिस ज़रीन खान से। अब हम ज़रा बात करेंगे दूसरी मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, मिस सायरा इकबाल खान, जो स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से इस करियर फेयर की अहमियत क्या है और ये किस कदर उनके लिए माविन और मददगार साबित हो सकता है। Thank you for your question. This is a very, very nice question actually from the perspective of students. क्योंकि OCS जो है basically apart from this career fair engage है बहुत aggressively in multiple activities. और ये जो career fair जो 16 नवंबर को होने जा रहा है इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो है पूरी टीम की. We are working days and nights to arrange this mega event for the students regarding to their career prospects. अब इसमें क्या है कि student को किस तरह से इस platform को avail करना चाहिए, opportunities को avail करना चाहिए. That how that student is supposed to navigate that career fair, how that student is supposed to dominate that career fair, and how to stand out of the crowd of the hundreds of participants and thousands of participants participating in this career from all around the Pakistan. For that, first of all, the first step is that you have to come in the professional attire. आप male हैं या female हैं, you have to come in a professional attire. Females के लिए specifically, they shouldn't come along with gangling jewelry. Males के लिए they should wear a tie and a coat. Secondly, you should have a very effective resume with you. And you must have multiple copies of CVs. क्योंकि सिर्फ एक ही एम्प्लॉयर नहीं होगा वहाँ पर, there will be hundreds of companies participating in that arena. तो आप लोगों को चाहिए कि अपने साथ मल्टीपल CVs लेकर आएँ और CVs को फोल्ड नहीं करना. स्टूडेंट्स सॉइट से जब उनको देखते हैं तो वो CVs फोल्ड किए होते हैं. यू हैव टू ब्रिंग देम इन अ वेरी प्रेजेंटेबल एंड नाइस फॉर्म इन अ फोल्डर. अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं एंड OCS थ्रू इट्स पोर्टल, थ्रू इट्स फेसबुक पेज, थ्रू द सोशल मीडिया एंड पोस्टर्स इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, वी आर कम्युनिकेटिंग टू द स्टूडेंट्स एंड व्हेन इज दिस करियर फेयर इट्स एक्सपेक्टेड. तो उसमें हम लोगों ने इनफैक्ट लोगोज भी डिफाइन किए हैं विच कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू कम.
com. تو اسٹوڈنٹس کے پرسپیکٹو میں اور اسٹوڈنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جتنی بھی کمپنیز آ رہی ہیں دے شوڈ وزٹ دیئر ویب سائٹس, دے شوڈ ریسرچ دوز کمپنیز اسپیسیفکلی سو دیٹ دے کین گیٹ این آئیڈیا کہ کس قسم کی کمپنیز آ رہی ہیں, ان کے بزنسز کس طرح کے ہیں, کس قسم کے آپریشنس میں وہ لوگ انوالو ہیں, اور کس قسم کی جاب اپارچونیٹیز دے آر برنگنگ انٹو دیٹ کیریئر فیئر. ون امپورٹنٹ تھنگ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ اوور ہیئر از دیٹ کیریئر فیئر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ آؤ گے اور اپنے سی ویز جو ہے وہ امپلائرس کو پریزنٹ کر دو کہ آپ کی جاب کنفرم ہو جاتی ہے. OCS is not here to confirm or guarantee a job. We are just providing you a platform and opportunity in which hundreds of employers are coming and you will have the opportunity to interact with them. آپ کے پاس 30 seconds ہوتے ہیں to impress an employer. So in the career fair, the student is expected to come along with a very effective and very authentic 30-second elevator pitch. کہ آپ 30 seconds میں اپنے جس سے بھی آپ انٹریکٹ کرنے جا رہے ہیں امپلائرس کو اس کو امپریس کس طرح سے کر رہے ہیں. اور اس 30 second ایلیویٹر پچ میں what you have to talk about, you have to tell your name, your educational background, your achievements, your goals, and you should have at least 1 to 2 questions from the employer. That is a complete package of 30 seconds elevator pitch to impress the employer. I guess these are the sufficient things. In addition to that, we will be having a complete stall from the OCS جس میں ہم لوگوں کو اسٹوڈنٹس کو ایک گائیڈ لائنس بھی دے رہے ہوں گے. But as a preparatory session, I would suggest and recommend all the students to come in their professional attire along with multiple CVs and plus 30-second elevator pitch. بہت تفصیلی جواب آپ نے دیا ہمارے سامعین کو اور یقیناً یہ ان کے لیے بڑا مفید رہا ہوگا. وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. جیسے ہی اس بریک سے واپس آئیں گے ہم آپ سے مزید تفصیلات جانیں گے. آپ سن رہے ہیں FM 98.2.
आप सुन रहे हैं FM 98.2. सामीन UMT रेडियो नशर FM 98.2 के प्रोग्राम हमारे मेहमान में एक बार फिर खुश आमदीद। सामीन, आप UMT रेडियो नशर FM 98.2 से प्रोग्राम हमारे मेहमान सुन रहे हैं और हमारे पास इस वक्त दो स्टूडियोज़ में हमारे मेहमान मौजूद हैं, मिस ज़रीन ख़ान और मिस सारा इकबाल। ये दोनों UMT के ऑफिस ऑफ कैरियर सर्विसेज की नुमाइंदगी कर रही हैं और अपनी जो मालूमात हैं करियर फेयर के हवाले से वो शेयर कर रही हैं और बता रही हैं कि क्या इस करियर फेयर में होने जा रहा है। तो मेरा सवाल आप दोनों से अब ये होगा कि ये बताइए कि ये आपने कहा कि सैकड़ों कंपनियां शरीक हो रही हैं इसमें और वो अपने लिए उनके मुस्तकबिल के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका वो इंतखाब करेंगी। जी। तो हमारे सामईन ये यकीनन जानना चाहेंगे कि कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो चंद नाम आप ले सकें कि वो आ रही हैं यहाँ पर और वो यहाँ पे अपने मुस्तकबिल के जो मुलाजमत के ख्वाहिशमंद जो तलबा और तालिबात हैं उनमें से इंतखाब करेंगे ताकि फिर उसी हवाले से लोग तैयार होकर घर से आएँ। जी बिल्कुल मुदर्शिर साहब, एक्चुअली कंपनीज़ का नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, कुछ जो आ रही हैं। वी हैव अराउंड काउंट तो हम आपको अभी मतलब एस्टिमेटेड ही बता सकते हैं। ऑब्वियसली वी हैव अराउंड 100+ कंपनीज पार्टिसिपेटिंग दिस ईयर एंड फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स। एक्चुअली हमारा कोई एक इंडस्ट्री से नहीं है। वी हैव IT सेक्टर, वी हैव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, वी हैव NGOs, हॉस्पिटैलिटी है, वी हैव इंजीनियरिंग कंपनीज, वी हैव BPOs इवन, एंड वी इवन हैव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिटेल है, फैशन इंडस्ट्री है। बेसिकली सारी इंडस्ट्रीज़ केटर कर रही हैं। हम लोग कंपनीज़ का नाम यहाँ पर नहीं ले पाएंगे अभी, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अच्छी कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ भी हैं, छोटी कंपनीज़ भी हैं, क्योंकि हमारे नज़दीक बड़ी छोटी कंपनी कोई ऐसा सच नहीं होती है। इट्स जस्ट कि अच्छी कंपनी हो, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हो और वो हमारे बच्चों को ट्रेन और ग्रूम कर सके। दिस इज़ व्हाट वी रिक्वायर फ्रॉम द इंडस्ट्री और वही सब कुछ हम लोग अपने स्टूडेंट्स के लिए भी कर रहे हैं और इसी वजह से हमारे पास माशाल्लाह अच्छी कंपनीज़। इस दफ़ा यू गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ न्यू कंपनीज़ एंड फ्यू ऑफ देम आर ऑलरेडी विद अस इन कॉर्पोरेट लिएसन। हमारे साथ पहले भी आती रही हैं, नई कंपनीज़ भी हैं, तो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म दिस टाइम। ज़ाहिर है कि कंपनीज़ का नाम शायद एहतियात के तौर पे शायद बताने से गुरेज़ा हैं कि कुछ कंपनीज़ जो ऐन वक्त पे बाज़ औक़ात उनके नुमाइंदे नहीं आ पाते, तो वो मिस कम्युनिकेशन से बचने के लिए आप शायद ये बात करें। लेकिन कुछ सेक्टर्स जैसे आपने बताया, क्या उन्हें आप दोहरा सकेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं? क्योंकि UMT तो चंद फैकल्टीज़ में तालीम दे रही है, तो जो सेक्टर्स हैं इंडस्ट्री के वो तो बेशुमार हैं। तो कौन से स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जिनकी कंपनीज़ इस दफ़ा मतवक्को हैं? जी, आई थिंक UMT में तकरीबन सारे ही मेजर डिसिप्लिन्स हो रहे हैं इस वक्त, सिवाय MBBS के या मेडिकल के। आई थिंक जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास इस वक्त हैं यहाँ पर UMT में फ़िलहाल मेरे ख्याल में सारी तकरीबन हम लोग मेजरली केटर कर रहे हैं। जो इंडस्ट्रीज़ हमारे पास इस दफ़ा जॉब फेयर में आ रही हैं, करियर फेयर में आ रही हैं, उनमें IT है। IT की वी हैव अराउंड 8 to 9 कंपनीज़। दैन इंजीनियरिंग है, उसकी हमारे पास माशाल्लाह तकरीबन 6 to 7 कंपनीज़ हैं। हॉस्पिटैलिटी है, NGOs हैं, हेल्थ सेक्टर है, वी ऑल्सो हैव रिटेल सेक्टर, वी ऑल्सो हैव सम यूनिवर्सिटीज़ कमिंग अप जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आ जाती हैं। दैन वी हैव सम कंसल्टेंसी कंपनीज़, हमारे पास टेक्सटाइल के कंपनीज़ है, ट्रेडिंग के कंपनीज़ हैं। तो इसी तरह से फुटवेयर में है कुछ हमारे पास, कुछ पैकेजिंग में है। तो बेसिकली हम लोगों ने तकरीबन सारी इंडस्ट्रीज़ को केटर किया और इसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर हॉस्पिटैलिटी की कंपनी है तो वो सिर्फ हेल्थ साइंसेस के स्टूडेंट्स मांग रही है। नो, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट पोजीशंस होती हैं हर जगह पर IT पोजीशंस होती हैं, क्योंकि ये ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड होते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने हर सेक्टर को टच किया है। अभी भी ये मैं आपको इसलिए एस्टिमेटेड नंबर बता रही हूँ बिकॉज वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। कंपनीज आर अप्रोचिंग अस, वी आर अप्रोचिंग देम एंड इट्स गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम जब तक हमारे पास फुल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो जाती हैं। हमारे सामईन यकीनन ये बात भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने बहुत सारे सेक्टर्स का जिक्र किया और बहुत सारी कंपनीज का जिक्र किया, तो आमतौर पे ये समझा जाता है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सिर्फ जो लोकल कंपनीज़ हैं सिर्फ उनको मदऊ करती हैं
اور وہ آ کے پھر پاکستان کے حوالے سے لوگوں کا جو ایک غیر یقینی کیفیت کے شکار ہوتے ہیں لوگ کہ پاکستانی کمپنیز شاید اتنی تنخواہیں ادا نہ کرتی ہوں, ان کے جو ڈسپلن ہے وہ اس طرح کا نہ ہوتا ہو, تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ملٹی نیشنل کمپنیز میں جاب ملے ہمیں. تو اس جو آپ نے سیکٹرز بتائے ہیں اور ان میں آپ کا کیا توقع ہے کہ کتنی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہے وہ شریک ہوں گی؟ جی, ہمارے مور دین 10 کمپنیز ہیں جو ملٹی نیشنلز کی ہیں اس دفعہ جو شریک ہو رہی ہیں. ان میں سے کچھ کے جو ہیں وہ ہمارے ایونٹ اسپانسرس کے اندر بھی ہیں, ان کے نام میں آپ کو ڈیفینیٹلی بتا سکتی ہوں. وہ ہواوے ہے, وی ہیو زونگ ایز ویل. ہمارے پاس 2-3 ایسی کمپنیز ہیں جن کا ہم لوگوں نے اسپانسرشپ میں بھی ان کے ساتھ کولیبریٹ کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ تقریباً 10 سے زیادہ کمپنیز ہیں, یا 10 سے زیادہ تقریباً ہو گئی ہیں بالکل, جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اس وقت ہمارے پاس. اس کے علاوہ جو پاکستان بیسڈ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ ہمارے پاس تقریباً 15 کو ایکسیڈ کر گئی ہیں, 15 سے 16 کو ایکسیڈ کر گئی ہیں. اچھا, تو یہ جو ساری ملٹی نیشنل کمپنیز اور نیشنل کمپنیز یہاں پر آئیں گی, جی, تو یہ کس طرح کا انٹرویوز اور کس طرح سے یہ لوگوں سے پوچھیں گی؟ یا ان کا ایک پروفیشنل طریقہ ہوتا ہے یقیناً ہائرنگ کا, اور یہ بڑے سخت اور چپتے ہوئے سوال کرتے ہیں اور بڑی ڈیٹیل میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیسے آپ اپنے ہمارے جو اسٹوڈنٹس اس میں شریک ہوں گے انہیں کیسے یہ آپ کیا مشورہ دیں گے, وہ کیسے تیار ہو کر آئیں اس حوالے سے کہ وہ ان کے سوالات کے صحیح اور مناسب جواب دے سکیں, اور یہاں سے جو بھی اسٹوڈنٹ اس کیریئر فیئر میں شریک ہو وہ کوئی نہ کوئی جاب حاصل کر کے جائے؟ میں سائرہ سے یہ بات جاننا چاہوں گا. ویل تھینک یو. پر اس سلسلے میں آئی وڈ سے دس اے ویری ریلیونٹ کوشچن اینڈ امپورٹنٹ ون ایز ویل. اس کے لیے ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ جی آپ نے ایک کریئر فیئر کو کس طرح سے نیویگیٹ کرنا ہوتا ہے, پلس ایز او سی ایس از providing 360-degree facilities to all UMT participants. We are conducting psychometric testing. We have the portal. We have the classroom sessions as well. We used to send the advisory emails to students. In fact, we are routing. آج بھی میں نے ایک email route کی among the students that how they can have a very impactful CV to present to the employer. اور جہاں تک interview skills کی بات آتی ہے, we have been hammering this concept time and again in the classrooms and to the students as well, that is personal برانڈ. ہر انسان کا, آپ کا بھی, میرا بھی, میں زرین بھی یہاں بیٹھی ہیں, ایوری پرسن ہیز اے پرسنل برانڈ. اینڈ دا پرابلم از ناٹ دیٹ we accept it that we have a personal brand or not. The problem is that are we doing anything to manage and develop and expand our personal brand? ہر انسان کے پاس ایک پرسنل برانڈ ہے, ہر اسٹوڈنٹ کے پاس ایک پرسنل برانڈ ہے. اب پرسنل برانڈ ہے کیا اور اس کو کس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے, دیٹ از بیسیکلی دا بگیسٹ چیلنج. اور اس کے لیے وی کیپ ان سینڈنگ دا ایڈوائزریز. اسٹوڈنٹس کو ہم نے بتایا بھی ہے کہ کس طرح سے پرسنل برانڈ کو کر سکتے ہیں. ایک تو آپ کا ہوتا ہے ڈومین نالج. اگر آپ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں یا بزنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو ایک بڑی اچھی کمانڈ ہونی چاہیے اوور یور سبجیکٹ. Plus, apart from that, you should have a complete package of communication skills as well. کہ آپ کی سوشل اسکلس کیسی ہیں, آپ نے انٹرویور کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرنا ہے اسٹال کے اوپر, آپ نے اپنا سی وی کس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے, آپ نے اس سے بات کیا کرنی ہے, آپ نے کس قسم کے پروفیشنل اٹائر میں آنا ہے. دیٹ آل ایڈس ٹو یور پرسنالٹی. تو اس ریگارڈ کے لیے ہم وی آر سینڈنگ ای میلس ٹو دا اسٹوڈنٹس آن دا بیسس آف ڈیلی بیسس. ان فیکٹ ڈیلی بیسس پہ نہیں تو ایٹ لیسٹ ہم 2 دن کے بعد ایک ایڈوائزری ای میل ضرور کر دیتے ہیں. اور اس کے لیے جو بیسٹ طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے پرسنل برانڈنگ اسٹیٹمنٹ بنائیں. اور پرسنل برانڈنگ اسٹیٹمنٹ وہی 30 سیکنڈ ایلیویٹر پچ ہے جس میں آپ نے امپلائر کے ساتھ بات کرنی ہے, اپنے بارے میں بتانا ہے, اپنے بارے میں 3 اچھی کوالٹیز بتانی ہے. آپ کو اپنی اسٹرینتھس پتہ ہونی چاہیے, آپ کو اپنی ویکنیسز پتہ ہونی چاہیے, کیونکہ سارے امپلائرز آپ کے وہاں پر انٹرویوز نہیں کنڈکٹ کر رہے ہوں گے. few employers will be interested to conduct the interviews. لیکن جو سب چیزوں میں کامن ہے وہ آپ کی 30 سیکنڈ ایلیویٹر پچ ہونی چاہیے کہ آپ کی اچیومنٹس کیا ہیں, آپ کا نام کیا ہے, آپ کے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ کا گول کیا ہے, کس قسم کی آرگنائزیشن کو آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں. اور ایک سوال جو آپ نے امپلائر سے ضرور پوچھنا ہے, دیٹ could be even what kind of positions you have available in your organization. تو یہ ایک پریپریشن اسٹوڈنٹ کے پارٹ پہ ریکوائرڈ ہے کہ وہ اپنی 30 سیکنڈ ایلیویٹر پچ بنائے, اپنی اچھی پرسنل برانڈنگ اسٹیٹمنٹ بنائے, اپنی کریکٹرسٹکس کو, اپنی ایٹریبیوٹس کو آئیڈینٹیفائی کرے, ایکسپلور کرے,
اور ایک اپنا اچھا سی وی بنائے اور اس کو پریزنٹیبل فارم میں اور پروفیشنل اٹائر میں اس کو پریزنٹ کریں. سو ڈیفینیٹلی آل از ڈپینڈنٹ آن ناؤ دا اسٹوڈنٹ, بیکاز او سی ایس کے پارٹ میں جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ یہ کہ کمپنیز کو, اچھی کمپنیز کو جو ہے وہ اکٹھا کرنا ایک پلیٹ فارم پہ. اینڈ ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر, دا ہول ٹیم از ورکنگ سو ہارڈ ڈیز اینڈ نائٹس. تو اب جو اصل گیم ہے وہ اسٹوڈنٹ کے پارٹ پر ہے. یہ بھی چلتے چلتے ہمیں بتاتے جائیے کہ ظاہر ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس ہیں اور ابھی اس فیز میں کہ سیکھ رہے ہیں. جی جی. تو اس میں یقیناً یہ شاید اس طرح کا سی وی بنانا ان کے لیے شاید اس طرح آسان کام نہ ہو. اس طرح ایک بہت امپریسو قسم کا ان کے لیے اپنا اٹائر جو ہے وہ اختیار کرنا یا کوئی حلیہ بنانا ان کے لیے شاید اتنا آسان نہ ہو. تو اگر وہ اس حوالے سے مشاورت کرنا چاہیں تو کیا او سی ایس میں کوئی ایسی سہولت موجود ہے کہ وہ آپ سے رابطہ کریں اور پھر آپ ان کو یہ مشورہ دے سکیں گے یہ ایسا سی وی آپ بنا لیں, ایسا حلیہ اختیار کر لیں اور ایسے جواب آپ دینے ہیں آپ کو؟ یہ کوئی ایسی کاؤنسلنگ کا کوئی سلسلہ ہے؟ ایبسلیوٹلی. یہاں پہ 2 ڈیسک او سی ایس میں اسپیسیفکلی کیریئر کاؤنسلر کے ہیں. ون از می سائرہ اقبال خان اینڈ دا ادر ون از مس نمرہ رحمان. دونوں ڈیسک پر جو ہے وہ پرسنالٹی ٹیسٹ بھی کنڈکٹ ہوتے ہیں. ہم پہلے اسٹوڈنٹ کی پرسنالٹی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اس کو فیڈ بیک دیتے ہیں, پھر اگر اس کے جو کی ایریاز ہوتے ہیں امپروومنٹ کے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو بتاتے ہیں کہ جی یہ ایریاز ہے. اور سی وی پہ اسپیسیفکلی میں ان کو پورا فارمیٹ سمجھاتی ہوتی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اپنی ایک پرسنل برانڈنگ اسٹیٹمنٹ بنانی ہے. یہ سی وی کا فارمیٹ ہے, یہ چیزیں آپ نے انکلوڈ کرنی ہے. یہاں پہ آپ کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ آنا چاہیے. یہاں پہ آپ نے کس طرح سے اپنی اچیومنٹس کو, اپنی ایکسپرٹیز کو, اپنی پروفیشنل کمپیٹنسیز کو کس طرح سے مینشن کرنا ہے اور کہ کوئی کس قسم کا آپ نے وہاں پہ فوٹو لگانا ہے. کمپنیز کے آپ لوگوز بھی لگا سکتے ہیں. تو ایز فار ایز دا کاؤنسلنگ ڈیسک از کنسرن, دیر آر 2 dedicated desks for that, for the student counseling from Monday to Friday at 9 a.m. to 6 p.m. and even students are visiting our office on regular basis. اور بہت سارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, پر چونکہ وی ہیو our office a far bit away from the student, تو اس وجہ سے مے بی کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوں جو نہیں پہنچ پاتے ہیں. اینڈ دس از اے گریٹ پلیٹفارم ٹو let them know کہ جی we have the Office of Career Services and we have 2 desks dedicated specifically for the career counseling, CV development, personal branding statements and psychometric testing. بہت اچھی یہ کوشش ہے اور یقیناً یہ بہت ہمارے جو سامعین ہیں اور خاص طور پہ یو ایم ٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے کہ وہ کیریئر کاؤنسلنگ ڈیسک جو ہے او سی ایس میں وہاں سے رابطہ کریں. وہاں یقیناً آپ بھی موجود ہوتی ہیں اور آپ پھر ان کا جو پرسنالٹی ٹیسٹ بھی کریں گی اور انہیں بتائیں گی کہ کیا کیا جو ایریاز ہیں جن میں امپرومنٹ کی ان کو ضرورت ہے, اور پھر وہ ایک اچھا سی وی بلڈ کرنا بھی آپ ان کو سکھائیں گے. یہ جو تعلیمی نظام میں ہمارے تبدیلی آئی ہے گزشتہ کچھ عرصے میں, اور اس میں ہر یونیورسٹی اور بڑا تعلیمی ادارہ جو بھی ہے وہ اس طرح کے کریئر فیئرز جو ہے اور جاب فیئرز کے نام سے اس طرح کی چیزیں منعقد کرتے ہیں اور اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں. تو یو ایم ٹی کا جو خاص طور پہ کریئر فیئر ہے اور یہ ظاہر کئی سالوں سے مسلسل ہو رہا ہے, اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کریئر فیئر کی وجہ سے آج بہت اچھی پوزیشن پر جابز ان کو مل چکی ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ جو کریئر فیئر ہے یہ دوسری یونیورسٹیز کے جو کریئر فیئر ہے ان سے کیسے مختلف ہے, میں یہ زرین سے جاننا چاہوں گا. جی ایکچولی اس میں مین ڈفرینس جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کے نام پر ہی ہے وچ از کریئر فیئر. باقی یونیورسٹیز میں جاب فیئر ہوتے ہیں اور اگر انفیکٹ کریئر فیئر بھی ہوتے ہیں تو وہاں پہ یونیورسٹیز فارن یونیورسٹیز ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں, کبھی کبھی یہ ڈفرینس آ جاتا ہے. دوسرا یہ کہ وی آر پٹنگ اپ آور اون اسٹال, ہم لوگ او سی ایس کا آفس آف کریئر سروسز کا اسٹال لگا رہے ہیں اپنے ہی کریئر فیئر میں. اس سے یہ ہوگا کہ جو اسٹوڈنٹس اس وقت وہاں پر آئے ہوں گے وہاں پہ ان کو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی کلیئرٹی چاہیے ہوگی اپنے لیے, کوئی برانڈنگ اسٹیٹمنٹ کے اوپر کچھ ان کو اپنی تفصیلات چاہیے ہوگی, اپنے سی وی بلڈنگ کے اوپر کچھ ڈیٹیلس چاہیے ہوں گی. کچھ آن ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ امپلائر کے سامنے جاتے ہیں تو آپ تھوڑا سا آپ پزل ہو جاتے ہیں یا آپ کا فرسٹ ٹائم ہوتا ہے تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو ویل بی دیر آن آور اسٹال, اس وقت ہم لوگ اسٹوڈنٹ کو گائڈ بھی کر سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے دس اسٹال از میکنگ اے بگ ڈفرینس اس ٹائم. یہ کچھ مطلب جہاں تک مجھے آئیڈیا ہے یونیورسٹیز میں نہیں ہوتا, کریئر فیئرز میں نہیں ہوتا کہ وہاں پہ یونیورسٹی کا اپنا ایک اسٹال موجود ہو اس وقت. تو دس از بیسکلی دا ون آف دا مین ڈفرینسز جو ہم لوگ اس دفعہ ایک لے کر آ رہے ہیں. یعنی آپ آن اسپاٹ بھی لوگوں کو وہاں پر ٹریننگ دیں گے یا ان کو مشاورت فراہم کریں گے, وہ ایک سلسلہ بھی موجود ہوگا. جو لوگ آپ سے پہلے رابطہ نہیں کر پائیں گے او سی ایس کے جو کاؤنسلنگ ڈیسک ہیں ان سے رابطہ نہیں کر پائیں گے, آپ نے ایک کاؤنسلنگ ڈیسک وہاں کریئر فیئر میں بھی ایک
ارینج کر دیا ان کے لیے. بالکل, اس میں کاؤنسلنگ بھی ہوگی, اس میں ہمارا جتنے بھی تقریباً ہم لوگ جو بھی اپنے آفس میں بیٹھ کے اسٹوڈنٹس کو انڈیویجول کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ان کی کوئی پرابلم کوئری وغیرہ سنتے ہیں, وہ بھی اس وقت وہاں پہ ہم لوگ کریں گے. ہم لوگوں کے پاس جتنی بھی ویکینسیز آئی ہوں گی ہم وہ بھی وہاں پہ ڈسپلے کر رہے ہوں گے اس وقت. اچھا, ویکینسیز کی چونکہ بات آئی تو ہم کیا ایک اندازے سے آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنی جاب ویکینسیز اس وقت مطلب اندازے سے موجود ہیں کہ جن کے لیے لوگوں کو کنٹیسٹ کرنا ہوگا؟ جی, سنس وی ہیو آلموسٹ 100+ کمپنیز ناؤ, تو ہمارے پاس ملا جلا کے پراپر کاؤنٹ تو میں آپ کو نہیں دے پاؤں گی, لیکن اسٹیمیٹڈ جو کاؤنٹ ہے وہ تقریباً آپ 700 to 800 ویکینسیز ابھی اویلیبل ہیں. مطلب 2-3 کمپنیز تو ایسی ہیں جن کے پاس 250-300 ویکینسیز ہیں, تو آپ اسی سے بے شک وہ لگا لیں کہ تقریباً 700-800 ہمارے پاس ویکینسیز آن اسپاٹ اویلیبل اس وقت ہوں گی. یعنی 700-800 طلباء و طالبات ایسے ہوں گے, خوش قسمت طلباء و طالبات, جو اس کریئر فیئر میں اگر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں اور اپنے آپ کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کریں تو وہ یہاں سے جاب لے کر ہی گھر جائیں گے. بالکل بالکل, ہمارا الحمدللہ لاسٹ ایئر بھی ایسے ہی رہا ہے ریکارڈ بھی, کہ وہاں پہ کچھ پلیسمنٹس بھی ہوئی ہیں. کچھ کے تو ہمارے پاس انفارمیشن اسی وقت ہی مل جاتی ہے, کچھ انفارمیشن ہمیں تھوڑی دیر بعد ملتی ہے جب کمپنیز ہمیں بھیجتی ہیں ریکارڈس. تو اچھا رہا ہے لاسٹ ایئر بھی, تو اس دفعہ بھی ہم لوگوں کا یہی ہے کہ ہم لوگ انیشیٹو دوبارہ سے ہم لوگوں نے اس چیز کو کیا ہے کہ ہم لوگ ویکینسیز وغیرہ بھی سب کچھ کریں گے, کیونکہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ کمپنیز ڈسکلوز نہیں کرتی کہ ان کی ویکینسیز کیا ہیں, وہ پھر وہاں آن اسپاٹ جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ ویکینسی ہے یہ ویکینسی ہے. لیکن اس دفعہ بھی ہم لوگوں نے لاسٹ ایئر کی طرح پہلے ہی ساری ویکینسیز اسٹوڈنٹس پر آؤٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں کہ جن میں گنجائش تو موجود ہوتی ہے, اور پھر وہ وقت کے حساب سے اور ضرورت کے حساب سے اور ٹیلنٹ کے حساب سے اس میں اضافہ بھی کرنا ان کے لیے ممکن ہوتا ہے. بالکل. تو ابھی آپ پچھلے کریئر فیئر کی بات کر رہی تھیں اور ان میں آپ بتا رہی تھیں کہ پہلے والے کریئر فیئرز میں بھی کافی سارے جو ہے اسٹوڈنٹس تھے وہ ان کو انڈکٹ کیا گیا مختلف کمپنیز نے. تو یہ والا کریئر فیئر پہلے والے کریئر فیئر سے کتنا مختلف ہے؟ اس میں کیا چیزیں ہیں جو مختلف ہیں؟ دیکھیں, کمپنیز ہیں وہی جیسے پہلے تھیں, اس میں کچھ ایز سچ صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں نے OCS کا اسٹال اس دفعہ لگایا ہے, اور جو پچھلے کریئر فیئر پچھلے سال میں جو کریئر فیئر ہوا تھا ہمارا, اس میں جو ہمیں فیڈ بیک ملا تھا امپلائیز سے, اسٹوڈنٹ سے, مینجمنٹ سے, ہم لوگوں نے ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے کافی امپروومنٹس ہم لوگ اس سال لے کر آئے ہیں. تو اٹس بیسکلی گوئنگ ٹو بی اے سرپرائز. اگر ہم لوگوں نے یہیں پر ہی بتا دیا تو ڈیفینیٹلی پھر آپ لوگوں کو وہ چام نہیں ملے گا. تو کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے امپروو کی ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی اس دفعہ آپ کو نظر آئیں گی, شو ہوں گی, اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی ویزیبل. تو آپ جب اس دفعہ والے کریئر فیئر میں آئیں گے تو آپ کو خود بھی پتہ چل جائے گا. یقیناً ہم بھی اس کریئر فیئر سے کوشش کریں گے کہ کوئی ہمیں بھی FM ریڈیو کے لیے بھی کچھ نئے لوگ ہمیں مل سکیں, اور ہم بھی کچھ نئی وائسز تک پہنچ سکیں. ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے کہ جو یہ تو ہم بات کر رہے تھے ابھی تک جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے, اور جو UMT میں پڑھنے کے بعد اب جاب کو اس کے حاصل کرنے کے لیے اب کوششیں کر رہے ہیں, جی, ان کے لیے کیا کیا راستے ہیں؟ اب ہم بات کرتے ہیں ان ایگزیبیٹرز کی اور ان لوگوں کی کہ جو اس کریئر فیئر میں اب شریک ہونا چاہتے ہیں, جی, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم UMT سے رابطہ کریں اور پھر UMT ہمیں موقع دے کہ ہم یہاں سے ان کا ٹیلنٹ جو ہے جو تیار کیے انہوں نے ایک کھیتی, اس میں سے کچھ پھول اور چن کے ہم بھی لے جائیں. تو وہ کمپنیز آپ سے کیسے رابطہ کریں گی, اور آپ ان کو کیسے, کیا رجسٹریشن جاری ہے ابھی تک, اور اگر ہے جاری تو پھر اس میں کیسے کیا طریقہ کار ہوگا, کیا ان کے کوئی چارجز ہیں, کیا سلسلہ ہے؟ جی, اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت دو طرح کے اسٹالس لگ رہے ہیں. ایک ہے امپلائرز والا جو کارپوریٹ ہے بیسکلی, جہاں پہ ریکروٹنگ کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہوں گی. دس از گوئنگ ٹو بی دا مین ایرینا کے اندر جو بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی, یہ میں ان کی بات کر رہی ہوں. ان کا یہ ہے کہ ہمارے پاس رجسٹریشن آج بھی آ رہی ہیں, انفیکٹ ابھی بھی میں ای میل چیک کر رہی تھی اس میں بھی آ رہی, مطلب ابھی آ رہی ہیں, دے آر آن گوئنگ. تو اس لیے ہم لوگ وہ اس کا پروسیجر یہ ہے کہ وہ ہمیں ای میل کرتے ہیں یا ہم ان کو ای میل کر دیتے ہیں یا کال کرتے ہیں. سنس ہمارے پوسٹرز وغیرہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ہیں, ڈفرینٹ لوکیشنز پر ویزیبل ہیں, ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ اویلیبل ہیں, تو جو امپلائرز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ڈیفینیٹلی, اور اسی وجہ سے وہ ہمیں کانٹیکٹ بھی کر رہے ہیں. تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ رجسٹریشن فارم ایک ہم لوگ پھر ان کو ای میل کرتے ہیں جس میں سارے اسٹال کے چارجز ہوتے ہیں, اسٹال کے ڈائمینشنز ہوتی ہیں, وہ اس کو ہمیں فل کر کے بھیج دیتے ہیں. اس طرح سے ہمیں اسٹال کی کنفرمیشن ہو جاتی ہے, اور جو بھی پیمنٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ اسی وقت ہی کر دیتے ہیں. ادر دین دیٹ ہم لوگوں نے اس دفعہ لاسٹ ایئر کی طرح اس دفعہ بھی ہم لوگوں نے جو ایک اور اس میں ایڈیشن کیا ہے وہ ہے انٹرپرینور اینڈ فوڈ اسٹالس کا. انٹرپرینور اینڈ فوڈ اسٹالس میں بیسکلی جو UMT کے اسٹوڈنٹس ہیں یا الومنائی ہیں وہ یہاں پر اپنا اسٹال لگا سکتے ہیں ہوم بیسڈ فوڈ پروڈکٹس کا
یا اپنے کسی بزنس کا جس میں ایکسیسریز آ جاتی ہیں, کپڑے آ جاتے ہیں, کسی بھی طرح کا وہ کچھ بھی وہاں پر لگا سکتے ہیں. تو اس کی رجسٹریشنز بالکل آج لاسٹ ڈیٹ ہے, وہ ہم لوگ اسٹوڈنٹس کو پہلے ہی راؤٹ کر چکے تھے. اس میں یہ ہے کہ وی ہیو ملٹیپل فوڈ اسٹالس. ہم نے یو ایم ٹی کے لیے اسپیسیفکلی فار یو ایم ٹی اسٹوڈنٹس اینڈ الومنائی یہ فری رکھا ہوا ہے اسٹالس کے لیے. تو جو آؤٹ سائڈرز ہیں جو باہر سے اسٹال لگانا چاہتے ہیں ان کے لیے وی ہیو اے منیمل فیس جو اس کے پوسٹر پہ بھی مینشن ہے یا نہیں ہے, آئی ہیو نو آئیڈیا, بٹ آئی تھنک ہم لوگوں نے وہ کنوے کی ہوئی ہے. کسی نہ کسی طرح سے ان کو آئیڈیا ہے کہ اس کی فیس ہے اور وہ انفارمیشن ان کے پاس پہنچی ہوئی ہے. تو فوڈ اسٹالس ہیں, انٹرپرینور اسٹالس ہیں, اس کی بھی رجسٹریشن ہمارے آفس میں ہی ہو رہی ہے. ان کے فارمس ڈفرینٹ ہیں, وہ اسٹوڈنٹس آ کے آفس میں فل کرتے ہیں اور ہمیں پھر پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا اویلیبل ہے بھی اور کون سا بھی آ رہے ہیں. فوڈ اسٹالس میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہم لوگ ریپیٹ نہیں کر رہے ہیں اسٹالس. تو وی ہیو آلریڈی اے لاٹ آف اسٹالس ناؤ, مطلب کھانے پینے کے لیے فل وہاں پر جو ہے وہ پروگرام ہوگا اور وہاں پہ جو آڈینس ہمارے ہیں وہ بھی آ کے اس میں کر سکتے ہیں. اوبویسلی ٹیسٹ وغیرہ سارا کچھ, اور جو انٹرپرینور اسٹالز ہیں جہاں پروجیکٹ ڈسپلے ہو رہے ہیں یا جہاں پہ بزنسز وغیرہ ہیں تو وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر کوئی رجسٹریشن کروانا چاہے اور رابطہ کرنا چاہے تو کوئی ای میل آئی ڈی ہے جو آپ بتا سکیں یہاں پہ, اور وہ بالکل بالکل جی, ای میل آئی ڈی ہوگا ocs.mgr@umt.edu.pk. میں ریپیٹ کر رہی ہوں, اٹس ocs.mgr@umt.edu.pk. فوڈ اسٹالز اور انٹرپرینور اسٹالس کی تو آج ڈیڈ لائن ہے, تو ہوپفلی وہ ہم لوگ 6 o'clock تک کلوز کر دیں گے. جو کمپنیز ہیں یا جو آرگنائزیشنز ہیں جو ابھی اسٹال لگانا چاہتی ہیں ان کے لیے اٹس اوپن ابھی تک ٹل نیکسٹ نوٹس. تو وہ یہاں پہ ہمیں ای میل کر سکتی ہیں, اپروچ کر سکتی ہیں ہمیں. اچھا یہ بتائیے کہ جو ایگزیبیٹرز آئیں گے اور جو کمپنیز یہاں پہ اسٹال لگائیں گی, ایک تو ان کو بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہاں سے انہیں یہاں سے ایک کریم ملے گی جی, جو پوری جو آپ کا برین ہے اس معاشرے کا وہ ان کو یہاں ملے گا جی, اور وہ اس کو ہائر کریں گے اور وہ یقیناً ان کی کمپنی کے اور بزنس کی بہتری کے لیے بڑا ایک نمایاں کردار ادا کریں گے. تو کیا ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ جو دوسرے اسٹالز ہیں انہیں کیا بینیفٹ ہوگا یہاں پہ؟ ان کا بینیفٹ یہ ہے کہ اب دیکھیں جیسے کسی ایک اسٹوڈنٹ نے اسٹال لگایا ہے وہاں پر, تو اٹس ان کا ہوم بیسڈ بزنس ہے کوئی, اس سے وہ ترقی کر سکتی ہیں. ایز ان کہ اگر وہ گھر پر ہی ہے اور وہ نہیں وہ اسٹارٹ کر پا رہی, کمرشل نہیں کر پا رہی, اس کو اتنا انویسٹ نہیں کر پا رہی اس کو ایک پراپر فارم میں لے کے آنے کے لیے, تو دس گوئنگ ٹو بی اے ویری گڈ پلیٹ فارم فار دیم ٹو انٹروڈیوس دیم سیلوز, انٹروڈیوس دیئر برانڈ, انٹروڈیوس دیئر بزنس. اینڈ اوبیسلی ادھر سے ہی پھر ان کا ورڈ آف ماؤتھ جنریٹ ہوتا ہے, ادھر سے ہی ان کی پبلسٹی ہوتی ہے, یہیں سے ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے. یہاں سے وہ اسٹارٹ کریں گی ڈیفینیٹلی, تو آگے جا کے دوسرے لوگ بھی بتائیں گے کہ بھائی یو ایم ٹی میں اسٹالس لگے تھے, وہاں پہ یہ ایک برانڈ ہے جہاں سے ہم نے یہ کچھ کھایا ہے یا یہ کچھ لیا ہے. تو آئی تھنک کہ ہمیں ان کو اپروچ کرنا چاہیے. یہاں پہ تقریباً جتنے بھی اسٹالس لگ رہے ہوئے ہیں ان سب سے ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اپنے وزٹنگ کارڈس, پوسٹرز, فلائرز جو جتنا مرضی ایڈورٹیزمنٹ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. وہاں پہ اس وقت آن اسپاٹ بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ جو لوگ باہر سے بھی آ رہے ہیں ان کو بھی یہاں پہ اندازہ ہو کہ یہاں پہ بھی انٹرپرینورز ہیں اور وہ گرو کرنا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک دس از ون آف دا گریٹسٹ پلیٹ فارمس فار دیم ٹو گرو بیسکلی. اب ہم کچھ اسپیسیفک شعبوں کی بات کرتے ہیں جی, کہ جو شعبے یہاں یو ایم ٹی کی خاصیت ہے, اور کچھ ایسے شعبے ہیں کہ جن میں عام طور پہ جابز کا حصول بہت مشکل ہو جاتا ہے فیلڈ میں نکل کر. تو ان میں سب سے پہلا ہے ہیلتھ سائنسز کا شعبہ. جی, تو ظاہر ہے کہ ہم ایم بی بی ایس تو یہاں سے کروا نہیں رہے, ہم دوسری ڈگریز کرواتے ہیں یہاں پہ. تو ہیلتھ سائنسز کے شعبے میں جو لوگ ڈگری حاصل کرتے ہیں ان کی جاب اپرچونیٹیز ان کے لیے کیا ہوں گی, یا ان کے لیے کریئر اپرچونیٹیز کے لیے کیا اہتمام ہے اس کریئر فیئر میں؟ Well, we are into the process of writing to a lot of hospitals. بہت سارے ہم نے ہاسپٹلس کو اور انفیکٹ بہت ساری ہم نے جو این جی اوز ہیں ان کو ٹارگیٹ کیا, ان کو لیٹرس لکھے, انوائٹ کیا ہے. اور کریئر فیئر میں صرف یہی نہیں ہے کہ ہم صرف بزنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے یا انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کو ہی کیٹر کریں گے. اسکول آف ہیلتھ سائنسز ایز فار ایز کنسرن, اس میں ون آف دا بگ نیمس شوکت خانہ میموریل کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر, دے آر کمنگ. اینڈ ایز فار ایز سائیکالوجی اسٹوڈنٹس آر کنسرن, ان کے لیے کیئر فاؤنڈیشن از اے ویری ویری بگ نیم. دیز آر دا ٹو بگ نیمس وچ آر کمنگ ریسپیکٹڈ. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے امپلائرز ہیں جو کہ آ رہے ہیں اس ڈومین کے اندر. اور اٹس اسٹل اے سرپرائز بیکاز اسٹوڈنٹس شوڈ آلسو ہیو دا ایگرنیس ٹو کم اینڈ وزٹ دا کیریئر فیئر. بٹ دیز آر دا ٹو بگ نیمس
for the students of health sciences, कि they have the opportunity to come and win a job over there. आपने बहुत अच्छा किया कि कुछ आपने नाम ले लिए और कुछ स्टूडेंट्स के अंदर आपने एक तजस्सुस पैदा कर दिया कि वो इस करियर फेयर में आएँ और इन बड़े इदारों के लिए अपने आप को तैयार करके आएँ और फिर यहाँ से जॉब्स हासिल करें. सामीन, आप सुन रहे हैं UMT रेडियो नशर पर प्रोग्राम हमारे मेहमान, और हमारी आज की मेहमान ऑफिस ऑफ करियर सर्विसेज की दो बड़ी मंजी हुई ऑफिसर्स हैं, ज़रीन ख़ान और सायरा इकबाल, और ये दोनों अभी हमें करियर फेयर 2016 जो कि 16 नवंबर को UMT लाहौर में होने जा रहा है उसकी तफसीलात से आगाह कर रही हैं. हम चलते चलते अब आखिरी सवाल आपसे दोनों से करना चाहूँगा मैं कि हमें हमारे जो सामीन हैं उनकी रहनुमाई और मदद के लिए बताइए कि जो करियर फेयर का दिन है 16 नवंबर, उसमें जो स्टूडेंट्स आएंगे उन के लिए क्या रहनुमाई है कि वो कौन से रस्तों का इख्तियार करते हुए आएँ और किस तरह से वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हों. क्या उनके लिए कोई कार्ड्स हैं, कोई एंट्री पासेस हैं, कोई इस तरह का कोई क्या सिलसिला है, और कोई रहनुमाई के लिए कुछ स्टॉल्स लगाए गए होंगे यहाँ पे, और कुछ लोग यहाँ मुकर्रर होंगे जो उनकी रहनुमाई करेंगे स्टॉल्स जो करियर फेयर की जो वेन्यू है उस तक जाने में. जी, इसके लिए मैं बताना चाहूँगी, देखिए UMT के स्टूडेंट्स के लिए तो दे शुड हैव देयर UMT स्टूडेंट ID टू एंटर इन द यूनिवर्सिटी. जो अभी भी हमारा प्रोटोकॉल यहाँ पर है कि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ID इज़ इम्पॉर्टेंट, वो उन्होंने लगाया होना चाहिए, बिकॉज गार्ड्स विल बी देयर एंड प्रॉपर सिक्योरिटी होगी, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट मेगा एक्चुअली फंक्शंस ऑफ UMT. तो उनके लिए वो सिक्योरिटी के लिए भी उनके लिए अच्छा है, एंड ऑब्वियसली फॉर द एंट्री एज़ वेल. दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. यहाँ पे एंट्री की कोई कॉस्ट नहीं है, सिर्फ आपका वो होना चाहिए. जो आउटसाइडर्स हैं दे आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर CNIC अलॉन्ग. CNIC के अलावा वो एंटर नहीं किए जाएंगे, बिकॉज हमारे पास भी रिकॉर्ड होता है ताकि हमें फुटफॉल जनरेट हो सके कि हमारा जॉब फेयर में कितने लोग आए हैं. तो उसके लिए CNIC चाहिए होगा वो आउटसाइडर्स के लिए, और UMT वालों के लिए UMT स्टूडेंट ID विल बी रिक्वायर्ड. इसके अलावा ये है कि हमारा स्टॉल बिल्कुल वहाँ पर होगा, तो किसी भी तरह के करियर रिलेटेड गाइडेंस उनको चाहिए होगी तो हम लोग वहाँ पर उनको प्रोवाइड करेंगे. और इसके अलावा ये है कि One addition I would like to make over here for the UMT students. जो UMT students हैं और they have the plan to come and join this career fair. They have very few days left in the career fair. तो अगर उनको कोई CV से रिगार्डिंग या इंटरव्यू स्किल से रिगार्डिंग या एलिवेटर पिच या पर्सनल ब्रांडिंग स्टेटमेंट से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हैं, दे हैविंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज इन डेवलपमेंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, दे शुड स्टार्ट विजिटिंग ऑफिस ऑफ करियर सर्विसेज. वी आर हियर फ्रॉम 9 to 6 मंडे टू फ्राइडे. जो आउटसाइडर्स हैं डेफिनेटली उनको तो मैं फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकते, बट एज फार द UMT स्टूडेंट्स आर कंसर्न द होल टीम इज़ देयर टू ग्रूम देम फ्रॉम आवर डायरेक्टर टू द करियर काउंसलर्स एंड MTOs and all that. So we wish all the good luck to all the UMT students and all other students who will be visiting and who will be coming and joining the Career Fair 2016 on November 16, 2016. जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का. आपने हमारे शो को 4 चांद लगाए और मालूमात फराहम की हमारे सामीन को, ख़ास तौर पर UMT के वो स्टूडेंट्स जो इस करियर फेयर्स में शरीक होंगे और यहाँ से कोई ना कोई एक अच्छी खबर लेकर अपने लिए जाएंगे, अपने घर वालों के लिए लेकर जाएंगे. और ये UMT का खासा है कि वो अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ तालीम और तरबियत फराहम नहीं करते, बल्कि उनके लिए मुस्तकबिल को रोशन बनाने के सारे मौके उनको फराहम करते हैं, चाहे वो मल्टी नेशनल कंपनीज हों, चाहे वो लोकल कंपनीज हों, चाहे वो बड़े इदारे हों या एंटरप्रेन्योरशिप हो. वो सारे मौके और सारी तरबियत जो है UMT में फराहम की जाती है. और ये UMT की एक खासियत है और ये इनफरादियत है दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान. तो यहाँ मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और हमारे प्रोग्राम के इस खुसूसी एपिसोड का वक्त भी अब ख़त्म हुआ जाता है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी. और 16 नवंबर 2016 बुध का दिन है और UMT ग्रीन्स पर ये इवेंट होने जा रहा है, करियर फेयर 2016. हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है और जहाँ तक हमारे सामीन हमें सुन सकते हैं, उनके लिए ये खुली दावत है कि वो आएँ और अपना एक बहुत खूबसूरत सा और जानदार CV अपने साथ लाएं, बहुत अच्छे ड्रेस के साथ आएँ, एक अच्छा हुलिया बनाकर और प्रॉपर इंटरव्यू के लिए तैयारी करके आएँ. इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद. आप सुन रहे हैं FM 98.2.